حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان نصف لیلۃ من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله تعالى ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو، یہ جس مہینے میں ہم ہیں یہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے اشہر حرم میں سے مسلسل پے در پہ پیچھے پیچھے آنے والے 3 مہینے۔ ان 3 مہینوں میں بھی خاص خاص عبادتوں کے بارے میں بات ہے، لیکن 3 مہینوں کے اندر بھی ایک خاص رات کا تذکرہ بھی ہے۔ البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ رجب کے اندر آنے والی جو رات ہے جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اس میں کرنے کی کوئی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی خاص عبادت اس رات کے اندر کرو ایسا تو نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس رات کا نام قرآن کریم کے روشنی میں، احادیث کے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، جس کا نام دیا گیا ہے لیلۃ الرحمتی، لیلۃ البراءتی، لیلۃ النجاتی، لیلۃ السکی، لیلۃ الرحمتی، رحمت والی رات۔ اس رات کے ذریعے سے آدمی جہنم سے براءت، چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا، اللہ کے پاس سے روزی کا ذخیرہ حاصل کر سکتا۔ تو اس کے کئی سارے نام بتائے گئے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے اندر ہے لیلۃ القدر۔ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ البراءہ، شب براءت جس کو کہتے ہیں، ان 2 راتوں میں سے لیلۃ القدر جو ہے اس کے لیے ایک وقت بتا دیا گیا کہ ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو، عبادت کر کے تلاش کر کے حاصل کرو۔ لیکن شب برات، یہ جس رات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یہ رات متعین ہے، بالکل فکس متعین کر دیا گیا۔ شعبان کی 15ویں رات، شعبان کا آدھا مہینہ ادھر آدھا مہینہ ادھر، تو درمیان کی جو رات ہے وہ رات۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نقل کرتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے، 15 شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو اس رات میں ہم کو ہدایت دی گئی ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں، مرد، عورتیں، سب کے لیے بولا گیا ہے کہ تم اس رات میں عبادت کرو۔ فقوموا لیلہا، اور اس کے دن میں تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، دیگر ساری عبادتیں کرو، اس میں خاص طور پر دن والی عبادت ہے روزہ۔ فصوموا نہارہا، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات اور دن، اس کے بعد آنے والا دن، جو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 15 تاریخ کی رات اور 15 تاریخ کا دن، ان میں کرنے کی باتیں کیا آئی ہیں؟ حدیث کے اندر 3 باتیں بڑی دلیل کے ساتھ، مضبوط دلیل سے جو بات ثابت ہے، 3 باتیں ہیں۔ ایک کام تو ہم کو کرنا ہے رات میں عبادت، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات کی عبادت۔ اس رات کی عبادت کے لیے مسجدوں میں آنا ثابت نہیں ہے، اجتماعی عبادت جماعت کے ساتھ مل کر کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب ہی سے، کیونکہ اسلام میں جو تاریخ شروع ہوتی ہے، رات کا جو حساب ہوتا ہے چاند کے ظاہر ہونے سے، سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سے رات شروع ہو گئی۔ اب ہمارے اپنی استطاعت، ہماری اپنی دلچسپی، ہمارے اپنی طاقت کی بات ہے، رات تو شروع ہو گئی، جس کے بارے میں فضیلتیں روایتوں کے اندر آئی ہے وہ فضیلت شروع ہو گئی۔ اب لینے کے لیے ہم کو اسی وقت سے تیار ہو جانا چاہیے، مغرب کے بعد اپنے انفرادی عبادتوں میں لگنا چاہیے۔ کوئی آدمی تلاوت کرنا معلوم ہے تو تلاوت میں لگے، ذکر کرنا معلوم ذکر کرنے میں لگے، بشاشت ہے
تو نفل نمازوں میں لگیں. تو ایسے ہی عشاء کی نماز با جماعت، جیسے آپ کو ایک معلوم ہے نا، ایک عام قاعدہ، ایک آسان سا قاعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے سست خور لوگوں کے لیے ایک آسان نسخہ جو بتایا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، آدھی رات عبادت کا ثواب. فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو اور آدھی رات عبادت کا ثواب. گویا میں عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، پوری رات کھڑے ہو کر نفل عبادت کرنے کا ثواب اللہ مجھے دے دے گا. تو اس کے لیے شرط، کنڈیشن میں یہ کہتا ہوں عموماً کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے فجر کی نماز بھی تم نے جماعت سے پڑھ لی، تب بھی تم نے براءت کی اس رات کی قدر کر لی. شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام، بدعت اور رسوم اور خرافات کے کام میں مبتلا نہیں ہوا. اگر گناہ کے کام میں الٹا ہم لگ گئے تو اس رات کی وجہ سے گناہ معمول دنوں میں جو ملتا تھا اس کا ڈبل، تربل، 3 گنا 4 گنا زیادہ گناہ ملے گا. تو اس لیے عبادت مجھ سے ہو سکتا ہے ٹھیک، اگر مجھ سے عبادت نہ ہو سکے تو گناہ کا کام تو ہرگز نہیں ہونا ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں، یہ ان چیزوں کے بارے میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ علمی باتیں ہو جائیں گی، ضروری باتیں. امت کے اندر 3 طبقوں میں، 3 حصوں میں لوگ بٹ گئے ہیں شب برات سے متعلق، شعبان کی 15 سے متعلق. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی شب برات کے بارے میں، شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، اس لیے کچھ بھی کیئر ہی نہ کرو، ڈونٹ کیئر، آگے بڑھتے رہو. جو عام دنوں میں کرتے تھے وہ سب کام کرتے ہوئے گزر جاؤ. غلط، بالکل بھی غلط بات. کیونکہ علماء کئی 100 سال پہلے سے جو علماء قاعدہ لکھے ہیں کہ ایک حدیث اگر راویوں کی وجہ سے، سلسلہ سند اس کو بولتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے مثال کے طور پر اگر 10 راوی ہیں، ان 10 میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ کون آدمی تھا، کون سے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، یہ اگر نہیں معلوم ہوا یا کسی اور وجہ سے وہ حدیث کی سند میں آنے والے راوی کے اندر کچھ کمی، اس کمی کی وجہ سے حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں نا. اگر ایک حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کے اندر فقط وہ بات ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن ایک حدیث ضعیف میں ایک بات بولی گئی، دوسری حدیثوں میں بھی وہی بات ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف کے اندر جو مضمون، جو بات بولی گئی ہے وہ صحیح بات ہے، بالکل پرفیکٹ بات ہے. چنانچہ اس بارے میں، شب برات کی فضیلت کے بارے میں 1-2 صحابی نہیں بلکہ 10 بڑے بڑے صحابہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کئی ساری روایتیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی روایت تو میں ابھی خطبے میں پڑھ کے سنایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اس طرح سے 10 بڑے بڑے صحابہ سے روایتیں، تو اس میں انکار کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جماعت تو وہ صاف انکار کر کے کچھ بھی عمل نہیں کرتی، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتی ہے، یہ الگ بات ہے. دوسری جماعت ہے وہ ہے شیعہ. ان لوگوں کے نزدیک ایک غلط کفریہ ایک عقیدہ ہے، کافروں والا ایک عقیدہ. ان کے نزدیک ایک ہے امام غائب. وہ امام کہاں ہے؟ غار سر من رآ میں ہے. کب آئیں گے نہیں معلوم، کیا کرتے ہیں نہیں معلوم، وہی سب سے بڑے ہیں. وہ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں تو جانا نہیں ہے. اس امام کے پیدا ہونے کا دن ایسا وہ سمجھتے ہیں شب برات کو، اس شعبان کی 15 کو. اس کا نتیجہ یہ کہ ان کے پیدا ہونے کے دن کے طور پر جس طرح سے خرافات، مسلمانوں کو برتھ ڈے تو منانا نہیں ہے لیکن مناتے ہیں نا، ایسا یہ شیعہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے وہ امام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم اس رات خوب لائٹ کریں گے، خوب چراغاں کریں گے. وہ زمانے میں چراغاں کرتے تھے، خوب چراغ بہت زیادہ. اب اس زمانے میں ہے لائٹ، کلر کے لائٹ، مسجد کی پوری لائٹ ڈال دیے، پورا چکا چوند کر دیے یا سیریل لگا دیے، اور اس کے اندر پٹاخے. اس زمانے میں بھی کرتے تھے، اس زمانے کے اندر بھی کرتے ہیں کہ پٹاخے پھوڑنا، دعوتیں کرنا، اچھے میٹھے پکوان، مزیدار چیزیں کھانا، خوب مٹر گشتی کرنا، خوب چہل پہل کرنا، اچھے کپڑے پہن لینا. خیر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ ایک زمانے سے چلا آتا ہے شیعہ کے اندر، دیکھا دیکھی بھولے مسلمان بھی اس کو لے کر یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ بھائی شب برات میں ہم کو نئے کپڑے پہن لینا چاہیے اور رات میں بہت دیر سے گھر کو آنا چاہیے. کچھ باہر عبادت کرتے یا نہ کرتے اس سے سوال نہیں، چاہے چائے پیتے گزار دو یا آئس کریم پارلر میں گزار دو، چائے کے ہوٹل میں گزار دو، دیر سے گھر کو آ کے دیر سے سو گئے تو شب برات کا حق ادا ہو گیا. بالکل بھی نہیں. الٹا دیگر راتوں میں تو اتنا گناہ نہیں ہوتا ہوگا، ایسا ہمارے نکل جانے کی وجہ سے الٹا اور زیادہ گناہ ہو جائے گا. غیبت میں مبتلا ہوں گے، الزام تراشی کے اندر مبتلا ہوں گے، فون کے اندر ایسے ویسے ویڈیو بھی دیکھیں گے، فوٹوز دیکھیں گے، دوسری چیزیں دوسروں کو شیئر کریں گے اور ایسی غلط چیزیں سنیں گے. کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے. کئی سارے نوجوان
جن سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے ان کے ذہن میں صرف یہ ہے شب برات کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جاگنا، کسی بھی طرح کر کے 12 تک 1 تک جاگ لو بس ہو جائے گا۔ اب جاگنے کے لیے کیا کرنا؟ اس بچے کو یہ نہیں بولا گیا کہ بیٹے عبادت میں لگنا چاہیے، وہ سمجھتا صرف جاگنا۔ اب جاگنا بولے تو نیند آنی چاہیے، رہنا بولے تو فون میرے پاس ہے تو لگا لیا، بیٹھ گیا 12 تک، اس کے بعد رکھو، کہیں کو اب تک سویا نہیں، مغرب میں نئے کپڑے پہنا اور رات میں عشاء کے بعد سے 12 تک 1 تک موبائل دیکھتا رہا، اب رکھے سوتا ہے، دل میں یہ اسے خوشی ہے کہ میں شب برات کا حق ادا کر لیا۔ میرے عزیز دوستو غور سے سنو، شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کی چال ہی یہی ہے۔ شیطان ہم کو کھلونا بنا کے کھیلتا ہی ایسا، ایک مقام ہے، ایک گھڑی ہے، ایک منٹ ہے، اس منٹ میں اللہ عبادت کرنے کا یہ فضل دیتے ہیں، اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اتنی رحمتیں دیتے ہیں، تو شیطان فوراً تم کو کہے گا کہ یہ کام کرو۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہے کہ کہیں عبادت کر کے تم اللہ کے وہ خزانے کو نہ لوٹ لو، اللہ کی رحمتوں کو اپنے حصے میں نہ لا لو، اس لیے شیطان فوراً، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چلتے چلتے بات آ گئی، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کو جتنی توجہ خواہش فاتحہ خوانی پر ہوگی نا، 7ویں کرنا ہے، زیارت کرنی ہے، 40واں کرنا ہے، اس کے اندر کتنا بھی خرچہ گئے اوکے تیار، لیکن جو مرحوم مر گئے ہیں ان کے ذمے میں قرضہ کیا تھا، کس کس کے پاس قرض لیے ہیں ادا نہیں کیے، ان کے ذمے میں نمازیں کتنی قضا ہیں، کتنے روزے قضا ہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ہے شیطان کا کھیل، رشتہ داروں کو پیسہ خرچ کراتا ہے مرحومین کے نام سے، لیکن کراتا ایسا کہ مرحوم کا اس میں فائدہ نہ ہو، اس انداز سے شیطان کا کھیل ہے۔ ہم کو ہر جگہ چوکنا ہونا چاہیے۔ شیطان بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کو غافل کر کے رکھتا ہے، ہر ایسے مبارک وقتوں میں کوئی نہ کوئی بدعت، 10 بدعتیں خرافات لگا دیتا ہے، مسلمان ان کو کر کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ 15 شعبان کا حق ادا کرنے والوں میں بھی ہوں، یہ سمجھ جاتا ہے وہ مسلمان۔ خیر میں 2 باتیں کہہ رہا تھا، ایک تو ہے شعبان اور ایک ہے شب برات۔ شعبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ۔ کیوں اللہ کے نبی نے شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا؟ دوسری طرف رمضان کو اللہ کا مہینہ، اور اسی طرح سے روایتوں میں ہے شہر اللہ المحرم، محرم کو بھی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ایک سوال علماء یہ قائم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اس مہینے کو اپنا مہینہ، میرا مہینہ کیوں کہا؟ تو اس کے جوابات خود مفسرین، مفتیان کرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 2 وجہ ہیں، کئی ساری وجوہات ہیں، اس میں 2 بولتا ہوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر جمعے میں خطبے کے اندر سنتے ہیں، ہم سب مسلمانوں پر، ہمارے اپنی جان سے، اولاد سے سب سے عزیز پیارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو تعلیم، تاکیدی حکم قرآن کریم کے اندر ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھ لینا چاہیے ہم کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بات آ گئی تو آ گئی، میں کہہ لوں آپ کو، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ اردو بیان ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس طرح کے واعظ، اس طرح کے بیانات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ کو اتنی آواز سے درود کہہ لینا چاہیے کہ خود آپ سن لیں، اتنی آواز سے۔ لیکن جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، عربی خطبہ، جب ممبر پہ کھڑے ہو کے امام خطبہ دے رہے ہوں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کا نام آئے اور یہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی پر درود بھیجی جائے تو ہم کو بھی درود بھیجنا ہے، لیکن دل میں، زبان سے نہیں، اتنی آواز سے بھی نہیں کہ ہم کو سنائی دے، اتنی آواز سے بھی نہیں، دل میں ہم کو درود پڑھ لینی چاہیے۔ خیر، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا کے مسلمان قیامت تک آنے والے سب کے سب درود بھیجیں گے، اور اس کی بنیاد وہ آیت، اس آیت کا نازل ہونا اسی مہینے کے اندر ہوا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شعبان میرا مہینہ۔ اور بعض تفسیروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ، 16 مہینے ہوا یہ کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، بیت المقدس جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہ قبلہ ہے بول دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کا پورا دل ادھر تھا، مکے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف۔ اللہ یہ حکم بدل کے قبلہ کو ادھر بنا دے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آیت نازل ہو گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نبی آپ کو جس قبلے پر رضامندی تھی نا، جس قبلے کو چاہتے تھے نا آپ دل سے، میرے حکم کو تو پالن کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن دل سے جس کو قبلہ بنائے جانے کی خواہش آپ کے دل میں تھی اسی کو ہم قبلہ بنا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ ہی اب سے قیامت تک کے لیے بھی قبلہ وہی، جس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیتیں اللہ کے نبی کی پسندیدہ، جو مرضی کے چاہت کی، وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی چاہت کو رب پورا کرتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری،
میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ شعبان، اس شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں. ہم ذرا اس کو مختصر کرتے ہوئے اصل وہ شب برات کے موضوع پر بات کر لیں. شب برات جو لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کے نصف کی جو رات ہے، اس رات کے بارے میں، اس دن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 باتیں حدیثوں سے پکی سند کے ساتھ ثابت ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں جو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اس رات میں ہم کو عبادتیں کرنی ہیں. کیا عبادت کرنی ہے؟ کوئی متعین نہیں شریعت کے اندر. نفل نمازوں کی بشاشت ہو طبیعت کے اندر، اس وقت تک نفل نمازیں پڑھو. تلاوت کرنے کے لیے دل کرتا ہے تلاوت، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو. جو کر سکتے ہو اچھا کام، نیکی کا کام، عبادت کا کام وہ کرو. انفرادی، اجتماعی نہیں. اس میں گھر کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اس کے لیے مسجد میں آنے کا کوئی کام نہیں. نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک رات اپنے بازو بستر میں نہیں پائی. رات میں سوتے وقت تو بازو میں تھے اللہ کے رسول. اچانک بیچ رات میں آنکھ کھل گئی، دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو میں تلاش کرتے ہوئے نکل کر دوڑی. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئی تو جنت البقیع میں وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، جو ایمان والوں کی قبرستان ہے. اس قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. جب اللہ کے رسول کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ، کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ یا اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کے خیال کا جواب تھا، سوال کا. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ازواج بیویاں ہیں، ایک ایک دن کے لیے ایک ایک کی باری، ان کی نوبت جو آتی ہے، ان کی ڈیٹ، اس ڈیٹ میں ان کے پاس رہنا، اس ڈیٹ میں ان کے پاس رہنا، یہ طے ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دل میں خیال آ سکتا تھا کہ یہ آج رات تو میرے گھر میں اللہ کے رسول کے ٹہرنے کی باری ہے، ذمہ وقت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ٹرن میں اللہ کے رسول اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں. تو اللہ کے رسول ان کے سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیے کہ تم کو یہ ڈر ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے. انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ اپنی دیگر ازواج کے پاس کسی دوسری بیوی کے گھر تو نہیں چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، میں صرف خلاصہ سناتا ہوں. میں آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا رات ہے معلوم؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں معلوم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہ رات ہے جس میں ہر آدمی کی روزی طے کی جاتی ہے، جس سے ہر آدمی کی زندگی گزارنے کی اس کی عمر طے کی جاتی ہے. یعنی اس کے رزق کی لاسٹ مقدار کیا ہوگی، اس کی سانسوں کی آخری مقدار کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. آج کی وہ رات ہے کہ آسمان دنیا میں اللہ اوپر سے اتر کر آتے ہیں. روزانہ کے بارے میں تو حدیثوں میں ہے، تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں اللہ آسمان دنیا میں آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے بندوں سے سوال کرتے ہیں، بندوں سے کہتے ہیں آپ میں کسی بزرگ یا کوئی عالم مل جائے، ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، حضرت دعا کرو، یہ کام ہے، یہ کام ہے. ہم کو تو ایسا سنہرا چانس دیا گیا ہے، گولڈن چانس دیا گیا ہے کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر کھڑے ہو کے اکیلے، پوری دنیا سو رہی ہے، گھر میں سب سو رہے ہیں، تم مصلی بچھا لو اور اللہ کے پاس پوچھو. یہ تم کسی اور سے دعا کی درخواست نہیں، تم خود اپنی منت اللہ سے، اپنی ضرورت اللہ سے مانگنے کا وقت. ایسا مبارک وقت، برات کی یہ رات، پوری کی پوری رات شروع ہونے سے لے کر ختم تک بھی، صرف تہجد کے وقت نہیں بلکہ وہیں سے مغرب ہی سے شروع ہو جاتا ہے. تو چلتے چلتے ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں میں، یہاں روایتوں میں یا بزرگوں سے ایسی چیز کرنے کی ثابت نہیں ہے کہ ہم کو شب برات میں ہر سال رات میں قبرستان جانا چاہیے، یا ہم کو مغرب کے بعد 3 یاسین تلاوت کرنی چاہیے. ہوتا کیا اصل میں جیسا آپ کو بتایا، انفرادی، آپ انفرادی اپنے گھر میں بیٹھ کے 1 نہیں بلکہ 3 نہیں بلکہ 30 یاسین بھی پڑھ لو. ہر یاسین کے پیچھے ایک مقصد رکھ لو، یا اللہ اس مقصد کے لیے یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، یا اللہ یہ 2 رکعت نماز جو پڑھتا ہوں نا، یہ حاجت مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، صلاۃ الحاجہ جس کو کہتے ہیں، نماز کے بعد آپ اپنی حاجت مانگ لو. انفرادی ہو سکتی ہے، اجتماعی کوئی عبادت نہیں کہ جڑ کر بیٹھ جائے، ایک یاسین اس مقصد کے لیے، ایک یاسین اس مقصد کے لیے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں روایتوں کے اندر جو آیا ہے، میں آپ خطبے کے اندر پڑھا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رات اللہ ضرور سب سے پہلا اعلان یہی کرتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے اپنی معافی طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، میں معاف کر دوں اس کے گناہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغرب کے بعد بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ سے مغفرت کے لیے یاسین، رحمت کے لیے یاسین، رزق کی برکت کے لیے، عمر کی برکت کے لیے، ایسا نہیں ہے. انفرادی چاہیں تو آپ یہ کام کریں، اجتماعی نہیں کر سکتے ہیں. خیر آگے
تیسری چیز، اچھا یہ قبرستان کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی جو میں حدیث بتایا ہوں، صرف ایک مرتبہ زندگی میں اللہ کے نبی کا برات کی رات قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کے ایصال ثواب کرنا ثابت ہے۔ ہر سال شب برات کی رات کو اللہ کے رسول نہیں جاتے تھے، اس لیے ہماری اپنی سہولت پر مسئلہ علماء نے لکھا ہے، اپنی بشاشت، اپنی سہولت، لازم، پابندی، فرض ہے، سنت ہے، یہ سمجھ کر نہیں گئے، چلو بھائی موقع ہے، دوسرے ٹائم میں تو جاتے رہے نا قبرستان کو، کم از کم آج تو موقع ہے، ہم جا کر مرحومین کی یاد کر کے ان کو کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے آ جائے، ایسے ارادے سے چلے گئے۔ زندگی میں ایک مرتبہ چلے جانے سے سنت ادا ہو جاتی ہے، ہر سال برات کی رات جانا یہ سنت نہیں ہے۔ تیسری چیز، جیسا کہ میں آپ کو بتایا، دوسرے دن کا روزہ، اس دن کے روزے میں، رات کی عبادت میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا، آپ کو یہاں کمپنی کے اعتبار سے سمجھانا میرے خیال میں آسان رہے گا، کسی کو جاب میں نیا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ٹریننگ پیریڈ، ایک خاص وقت تک اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور کئی کمپنیوں کے اندر تو یہی تو ہوتا ہے کہ جاب کنفرم کرنے سے پہلے، پرماننٹ کرنے سے پہلے اس کو ٹریننگ میں رکھتے ہیں، اچھی طرح کام سکھانے کے بعد اس کو اسٹاف بنا دیتے ہیں، یا جیسی وہ ترتیب ہوتی ہے وہ آگے چلاتے ہیں۔ ویسا ٹھیک رمضان سے 15 دن پہلے اللہ ہم کو 2 چیزوں کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ، کمپلیٹ 1 مہینہ ہم کو راتوں میں عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تراویح کی نماز کے لیے، اس کی مشق ہو جائے برات کی رات انفرادی کھڑے ہو کے آپ پڑھو، جتنا یاد ہے نا قرآن آپ کو پورا پارہ سورہ 30واں جو پارہ ہے وہ پورا کا پورا یاد ہے، اس میں سے چند صورتیں یاد ہیں، کتنا یاد ہے کہ اتنا پڑھنے کی کوشش کرو، اس کے ذریعے سے تراویح کی ٹریننگ ہو جائے گی۔ دوسرے دن روزہ، اس روزے کے اندر آپ اپنا معمول جو کام ہے وہ تو کرتے رہیں گے، روزے کے ساتھ آپ اسکول چلے گئے، کمپنی آ گئے، جو اپنا کام ہے وہ اپنے روٹین لائف کے ساتھ آپ کو یہ کام، اس کے ذریعے سے آپ کو رمضان کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی۔ خیر میں آگے بڑھوں، اس روایتوں سے 3 ہی چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 جیسا کہ میں آپ کو بتایا عبادت رات کی، اور نمبر 2 ہے قبرستان سے متعلق صاف مسئلہ بتا دیا، نمبر 3 روزے کے بارے میں۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ جو اعلان کرتے ہیں ان میں سے پہلی ہی چیز یہ ہے کہ مغفرت کے بارے میں، کوئی معافی چاہنے والا ہو تو معافی چاہے۔ اس دن کیا ہوتا ہے، قرآن کریم میں سورۃ الدخان ہے، آیتوں میں صاف بتایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ مبارکہ، یہ شب برات کو بولا گیا، انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، لوح محفوظ وعندہ ام الکتاب، مدر ڈاکومنٹ بولتے ہیں نا، ویسا پوری دنیا چلنے تک کے لیے لوح محفوظ میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ دی ہیں، تقدیر، کون کب پیدا ہوگا، کتنے سال جیے گا، کتنی اولاد ہوگی، کب شادی کرے گا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، ساری چیزیں اللہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن غور سے ایک بات سننا، بہت ساری باتیں کہنے کی تو ہیں لیکن اس بات کو کہہ کے ختم کر لیتا ہوں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لوح محفوظ میں ایک آدمی کے بارے میں، میرے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی اتنی روزی ہوگی، اس کی اتنی عمر ہوگی، لیکن برات کی رات میں، دن میں تم نے آہوزاری کر کے، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری روزی میں برکت دے دے، عمر میں برکت دے دے، خوب گڑ گڑا کے مانگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ لوح محفوظ کا خزانہ ہے نا، اس کے پاس اس میں چینجز کرنے کا بھی اختیار ہے، وہ طاقت اور قدرت بھی وہ اللہ رکھتا ہے۔ کسی کا فیصلہ لوح محفوظ کے اندر تھا کہ یہ شادی شدہ ہوں گے لیکن بے اولاد نہیں ہوں گی، ان کو بچے نہیں ہوں گے، لیکن یہ گڑ گڑا کے میاں بیوی صلات میں انفرادی عبادت کر کے گڑ گڑا کے مانگے، فیصلہ کر دے سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہتا اللہ چینجز کر کے مٹا دے، ویثبت، کوئی چیز نہیں تھی، بچے نہیں ہونا بول کے تھا، رکھ دیا اللہ، مرنا بول کے تھا، رزق تاخیر کر دیا اللہ۔ تو برکتوں کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں، رزق میں برکت، عمر میں برکت، اس رات کے اندر مانگنے کی ضروری چیزیں یہ ہیں۔ ہم انفرادی طور پر عبادت کر کے صدقہ کچھ کر دیں، نفل حاجت پوری ہونے کے لیے بول کے صلاۃ الحاجہ پڑھیں، کچھ صدقہ کریں اور اللہ سے مانگیں۔ سب سے پہلی چیز مغفرت مانگے، رزق کی برکت مانگے، عمر کی برکت مانگے، حلال روزی مانگے، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ خاص طور پر حدیثوں میں کے اندر ہے، اس لیے ان کو مانگنے کی وجہ سے قرآن کریم میں تو وہ انبیاء کا تذکرہ ہے جن سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، معصوم پیغمبر، ان کے بارے میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ سوچنا نہیں بھائی فون ہے اس وجہ سے ہو گیا، کون کی دکھا دیے سو، یہ زمانے میں فلمیں سب بہت زیادہ نا، گانا سب، ہیلے بہانے کرنے والے کو توبے کی توفیق نہیں ملے گی، ہیلے بہانے نہیں، بالکل سرنڈر کر، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ گناہ کر ہی دیا ہوں، میں بڑا پاپی ہوں، بدکار ہوں، معاف کر دے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتا تھا، ایسا ہونے سے یہ گناہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اچھی موت نصیب فرمائے، حلال روزی کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمر اور حیات کے اندر اللہ خوب برکتیں نصیب کریں، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔